14 رمضان ہفتے کے دن کا وہ عمل بتاؤں گا، سن لینا، جس سے میں نے صرف پچھلے سال تقریباً 1400 بندوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تقریباً کم و پیش اللہ معاف کرے 1400 لوگوں کا عمل بتایا۔ یہ میں نے پچھلے سال کی بات ہے، 14 تاریخ رمضان کی، اور الحمدللہ ہر بندے نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی۔ یہ عمل پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یعنی کہ لوگوں نے جب خود بتایا اس عمل کو، میں تو کئی سالوں سے پڑھ رہا تھا، لیکن پچھلے سال میں نے جب لوگوں کو بتایا یہ عمل، میں نے کہا اب میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ عمل، خود تو مجھے اللہ پاک نے سب کچھ دیا، تو پچھلے سال سے میں نے یہ عمل 14 رمضان کا لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ آپ یقین کریں یہ اللہ والوں کا بتایا وہ عمل ہے۔ اللہ کے ایک سب سے بڑے ولی نے، دوستو بھائیو بہنوں، یہ خزانہ میرے حوالے کیا تھا، اور آج میں نے ساتھیوں بھائیو بہنوں اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے اپنے تمام دکھیارے بہن بھائیوں کو یہ عمل بتلانے لگا ہوں، اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، جھوٹے جھوٹے ڈائیلاگ مارتے ہیں، اپنے سینے کے راز بتائیں گے۔ کہاں سے سینے کے راز بتائے گا تو باولے؟ تو کوئی عالم لگا ہوا ہے تو سینے کے راز بتائے گا؟ کہاں سے بتائے گا تجھے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ دوستو بھائیو بہنوں، ہمیشہ میں کہتا ہوں مستند جگہ سے وظیفے پڑھیں، بنے بنائے وظیفے نہ پڑھیں کہ پرانی ویڈیو کو بار بار پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں، اپنی پرانی ویڈیو کو بار بار پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نوٹ کیا کریں۔ دوستو بھائیو بہنوں، جال سازی سے بچیں، جعلی لوگوں سے بچیں۔ آپ لوگ کچھ عقل کے ناخن لیں، وہ عمل پڑھیں جو فوری طور پر اثر کرتا ہو، جو مستند ہو۔ یہ عمل سچا عمل ہے جس سے 1400 بندوں کو فائدہ ہوا ہے، اور میری ایک عادت ہے، میں جسے یہ عمل دیتا ہوں، یعنی کوئی بھی عمل دیتا ہوں، اسے کہتا ہوں آپ کے ساتھ جیسے ہی بھلائی برائی جو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ اور میں نے 14 رمضان کی ایسی میری بہنیں، اور ایک بہن کو تو میں نے یہ عمل دیا، ساتھیوں بھائیو بہنوں، وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے اس عمل کو اس بہن کو 14 رمضان سے ایک دن پہلے، یعنی کہ رمضان کی 13 تاریخ کو یہ عمل دیا تھا، اور 14ویں روزے کو وہ یہ عمل پڑھتی ہیں، اور میری بہن روتے روتے انہوں نے وائس میسج کیا تھا۔ اگر مجھے پرمیشن ہوتی تو میں وہاں اس ویڈیو میں آپ کو وائس سنا سکتا، کاش۔ وہ بہن کہتی ہیں روتے ہوئے کہ اللہ کا کوئی ولی اس عمل کے پڑھتے ہوئے آیا اور مجھے 5 لاکھ روپے گھر پہ دے کر چلا گیا۔ دیکھیں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، میں 5 لاکھ کی جگہ آپ کو 50 لاکھ بول دیتا۔ لیکن دوستو بھائیو بہنوں، یہ عمل ایک ایسا معجزات ہے 14 رمضان کا، نہ جانے مجھے خود بھی نہیں پتا۔ دیکھیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی اللہ کے بڑے ولی اللہ کا بتایا ہوا ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس کی فیض و برکت سے اس عمل کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ پاک اس اللہ کے لاڈلے ولی کا، اپنے خاص بندے کا بتایا ہوا عمل اس میں اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ اگر ان وظائف کو ویسے ہی پڑھے اثر نہیں کرے گا، لیکن ان اللہ والے کی بتائی ہوئی ترتیب سے، ان اللہ والے کے بتائے ہوئے دن میں ترتیب وائز پڑھے گا، تو پھر اس عمل کے اثرات زمین اور آسمان سے یعنی کہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ بندہ ایسے معجزات دیکھے گا، رب کریم اس بندے پر اتنا کرم کر دیں گے کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ دیکھیں، عمل آپ نے سمجھنا ہے، مجھے آج آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، لائک کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، آپ نے ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا، ایک جملہ بھی آپ نے یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ آپ نے اگر اس عمل کو نہ پڑھا، خدا کی قسم میرے بھائیو میری بہنوں، پوری دنیا کے آپ لوگ وظیفے تسبیحات پڑھ لیں، لیکن اس سے بڑا وظیفہ شاید رہتی دنیا تک آپ کو نہ ملے۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ دیکھیں، عمل سمجھانے لگا ہوں، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی اللہ جتنے بھی ہیں نا، وہ آج رمضان کی 14 تاریخ کا یہ عمل پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ پہلے بتا دوں، یہ بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ پچھلے سال 1400 بندے کو فائدہ ہوا، اور میں نے اپنی زندگی میں آج تک رب کعبہ کی قسم جو کچھ بھی حاصل کیا ہے، دوستو بھائیو بہنوں، اسی عمل کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میں فقیر تھا، اس عمل نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ جب سے مجھے یہ عمل پتہ چلا ہے دوستو بھائیو بہنوں، میں اللہ پاک کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ پاک، یہ عمل مجھے پہلے پتہ چل گیا ہوتا تو میں بہت پہلے مالا مال بن چکا ہوتا۔ لیکن دوستو بھائیو بہنوں، پھر بھی آپ آج بھی پڑھیں تو آپ اس عمل کو پڑھتے ہی جیسے ہی آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں اللہ پاک کے حکم سے، تو آپ نے دیکھیں ایک وعدہ بھی کرنا ہے میرے سے، مجھے آج آپ سے کوئی لائک کوئی بھی کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ نے صرف میرے دعائیں کرنی ہے، بس صرف دعا کرنی ہے، یہ وعدہ کر کے جانا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، آج اپنے سینے کا نہیں، اپنے دل کا ٹکڑا تمہیں دینے لگا ہوں، وہ راز جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اس عمل کے پڑھتے ہی خدا کی قسم، اگر 10 منٹ میں تمہاری تقدیر نہ بدل جائے،
اگر 10 منٹ میں تمہارے گھر میں دولت کے ڈھیر نہ لگ جائیں تو پھر مجھے کہنا آ کر، میں ساتھیوں بھائی بہنوں وہ عمل دوں گا کہ جس سے میں نے پڑھا ہے، جس نے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے فائدہ حاصل کیا ہے۔ یعنی کہ اللہ والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ کے بڑے سے بڑے ولی اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ عمل ایک مستند عمل ہے، یعنی کہ وہ مجرب اور مستند عمل ہے جس سے لاکھوں لوگ پہلے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں وقت سمجھ لیں، ٹائم سمجھ لیں، ترتیب سمجھ لیں، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ سمجھ لیں۔ آگے بڑھ گئے، یہ چیزیں مس کر گئے، کس طرح کس ترتیب سے کیسے کیوں کس ترتیب سے پڑھنا ہے، تو پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا۔ سب چیزیں ترتیب وائز بتاؤں گا، ایک ایک چیز اسپیشلی، یعنی کہ سب سے خاص و خاص وقت بھی بتاؤں گا، عمل کے خاص و خاص جگہ بھی بتاؤں گا، عمل کو پڑھنے کا خاص طریقہ بھی بتاؤں گا، نارمل طریقہ بھی بتاؤں گا، ہر چیز ترتیب وائز بتاؤں گا۔ دیکھیں عمل صرف 30 سیکنڈ کا ہے، یعنی 30 سیکنڈ آپ کی لگیں گے عمل کو پڑھنے میں۔ 30 سیکنڈ دیکھیں، 30 سیکنڈ، 30 سیکنڈ میں کچھ ہوتا ہے بتائیں؟ آپ اٹھ کے کھڑے ہوں 30 سیکنڈ نکل جاتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، بندہ بستر پر لیٹا ہے، خالی اتنے میں کھڑا ہوتا ہے، 30 سیکنڈ نکل جاتے ہیں۔ اتنا چھوٹا عمل کہ بچہ بھی پڑھ لے، اور آسان اتنا۔ دیکھیں کہ جو میری بہنیں جن کو درود شریف نہیں آتا، ان کی آسانی کے لیے درود شریف بھی ہٹا دیا میں نے۔ دیکھیں جن کو آتا ہے وہ پڑھیں، لیکن آسان چیزیں بتاؤں گا کہ جن میری بہنوں نے کبھی اسکول کے باہر سے دیکھیں۔ آپ کو آتا ہے نہ پڑھنے تو آپ یہ نہ سوچیں سب کو آتا ہے، ہر بندے کے مسائل الگ ہیں، ہر بندے کے معاملات الگ ہیں، ہر بندہ دیکھیں آپ کو آتا ہے، اللہ پاک کا شکر ہے مجھے آتا ہے، چلو ہمیں اللہ پاک نے پڑھنے کی توفیق دی ہے، سب کچھ آتا ہے۔ لیکن جو بیچارے بہن بھائی جنہیں بالکل نہیں آتا، کچھ خود بتاتے ہیں مجھے کہ ایسا عمل بتائیں صرف اللہ کے ناموں تک، یا کوئی ایسی صورت ہو آسان سی جو ہم پڑھ سکیں، ہمیں اور کچھ نہیں آتا پڑھنے، ہم کہیں گئے ہی نہیں، ہمارا کوئی وسائل تھے ہی نہیں، نہ ہمارے دور میں اسکولیں تھی، نہ اب ہے، ہمارے پاس وسائل ہے تو وسائل نہیں ہیں، تو بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھیں عمل سمجھانے لگا ہوں۔ آج رمضان کی 14 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ پوری دنیا میں پہلے دیکھیں آپ لوگوں نے بات سمجھنی ہے، آپ لوگ دنیا کے جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس گاؤں، جس گلی، جس محلے میں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہیں دوستو بھائی بہنوں، چاہے آپ لوگ انڈیا سے ہیں، چاہے آپ لوگ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ، جہاں سے بھی موجود ہے، آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، اگر آپ بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو عمل کا پھر فائدہ نظر نہ آئے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ چیزیں آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرنا ہے۔ دیکھیں رزق، دولت، پیسہ، خوشیاں سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیں میری ایمانداری بھی چیک کریں۔ دیکھیں میں آپ کو، دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، میں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیں آپ نے آج رمضان کی 14 تاریخ ہفتے کے دن جہاں دل کرے بیٹھے، ایک ایک چیز سمجھنی ہے۔ عمل کی اجازت عام ہے، کوئی بھی آپ کو کچھ بھی لائے، کچھ بھی نہیں۔ ساتھیوں اگر کرنا چاہیں کریں، لیکن میں آج کچھ نہیں کہوں، کیونکہ میں آج اللہ کی رضا کے لیے عمل بتا رہا ہوں۔ آج آپ کی اگر غربت اور غریبی اس عمل کے پڑھتے ہی خدا کی قسم تمہاری غربت نہ دور ہو تو پھر مجھے کہہ دینا۔ میں دوستو بھائی بہنوں دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، اپنے گھر میں، دفتر میں، جہاں دل کرے بیٹھیں۔ لیکن سب سے بیسٹ جگہ 2 بتاؤں گا، ہر چیز بیسٹ بھی بتاؤں گا، خاص بھی بتاؤں گا، ہر چیز آپ کی مرضی پہ بھی بتاؤں گا، لیکن آپ نے بشرط یہ ہے کہ عمل سمجھنا ہے۔ عمل کی اجازت عام ہے۔ جو میرے بہن بھائی شامل ہیں ویڈیو میں، اللہ پاک جو اپنی جس حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھیں میں حدیثیں بہت سی سنا سکتا ہوں کہ یہ پڑھ لو، یہ وہ سب چیزیں بتا سکتا ہوں، ہر چیز پتا ہے، یہ ثابت بھی کروں گا اسی ویڈیو میں۔ لیکن دوستو بھائی بہنوں وظیفے بتانے آیا ہوں، صرف وظیفے بتاؤں گا، یہاں وہاں کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں یہ ثابت نہیں کروں گا میں بہت بڑا عالم ہوں حدیثیں سنا کر، جو بتانے آیا وہ بتاؤں گا۔ دوستو بھائی بہنوں دیکھیں بات سمجھیے گا، آپ نے رمضان کی 14 تاریخ ہفتے کا پورا دن موجود ہے، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، سب سے بیسٹ وقت بتاؤں گا اس کا۔ آپ لوگ وقت پہلے سمجھ لیں، پہلے وقت سمجھے، سب سے بیسٹ وقت ہے کسی نماز کی بات پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے بھول گئے کوئی بات نہیں، سحری میں پڑھ لیں، افطاری میں پڑھ لیں، اگر سحری افطاری مس ہو گئی تو عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لیں۔ 2 میں نے وقت بتا دیا آپ کو، 2 وقت مطلب پہلے نمبر پر آپ کے پاس آپشن ہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، دوسرے نمبر پر آپ کے پاس 3 آپشن ہے، یا سحری میں پڑھ لیں، یا افطاری کے وقت دسترخوان پر، ٹھیک ہے، سحری میں اور افطاری میں دسترخوان پر، اور تیسرا جو دوسرے نمبر پر میں نے بتایا اس کا تیسرا آپشن ہے آپ لوگ پڑھ لیں عصر مغرب کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ کا جہاں دل کرے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو میں نے پہلے بتائے 2 مسئلے، دو جگہیں، سب سے پہلا آپشن سب سے بیسٹ ہے کسی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اب جگہ سمجھ لیں، سب سے بہترین جگہ آپ کا گھر، اس سے بہتر جگہ کوئی، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر عمل کو پڑھیں گے نا، گھر میں سے عمل بندش
جادو کے اثرات، تمام معاملات ختم ہو جائیں گے۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں نا کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، تسبیحات اثر نہیں کرتی، لمبی لمبی وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے لیکن وظیفے ہمارے اثر نہیں کرتے، خدا کی قسم یہ عمل پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ تو آپ کے پاس سب سے بیسٹ آپشن ہے آپ کا گھر، سیکنڈ نمبر پر آپ کی دکان، کاروباری جگہ۔ اور میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، آپ اپنے گھر میں بھی پڑھیں، اپنی دکان میں پڑھیں، دونوں جگہ پڑھیں۔ اگر بالفرض اگر یہاں پر آپ کے وقت نہیں ہے، آپ راستے میں کوئی ٹریولنگ کر رہے ہیں یا اسپتال میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں، کہیں بھی ہے، پھر جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پابندی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں وقت بتا دیے، جگہ بتا دی، دن آپ کے پاس 14 رمضان کا ہے۔ آپ کو ساتھیوں بھائی دیکھیں اسلامی نظام میں مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے، یعنی کہ مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ اب جیسے ہی آپ 13 کی افطاری کریں گے نا، 14 لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا، فوراً 14 لگ جائے گی۔ اب 14 کی پوری رات، اور اسلامی نظام میں پہلے راتیں آتی ہیں، اب 14 کی پوری رات موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 14 کی رات ہے، اسلامی نظام میں پہلے راتیں لگتی ہیں، انگلش میں پہلے جو ہے وہ دن لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں، بعد میں رات لگتی ہے، لیکن اسلامی نظام میں پہلے رات لگتی ہے اور مغرب کے بعد بدل جاتا ہے۔ اب 13 ختم ہوئی، جمعہ ختم ہوا، جمعے کے دن 13 کے بعد 14 کی جو ہے وہ رات لگ گئی ہے، ہفتہ لگ چکا ہے، ہفتے کی پوری رات موجود ہے، کل پورا ہفتے کا دن شام موجود ہے، مغرب تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے 14 رمضان میں۔ مغرب کو 14 کی افطاری کے بعد 15 کی رات لگ جائے گی، تو آپ نے یہ وقت کے حساب سے 14 تاریخ کا یہ عمل ہے، یاد رکھیے گا۔ اب آپ نے عمل کس طرح پڑھنا ہے دیکھیں، اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل سمجھانے لگا ہوں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے دوستو بھائیو بہنوں سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، اگر آپ بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا، پھر مجھے کوئی قسم کی شکوہ شکایت نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے آپ نے عمل کو۔ دیکھیں یہ اس کے لیے کہ اگر کوئی بہن بھائی درود شریف پڑھنا نہیں جانتے تو ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ ادروائز بات سنیے گا، اگر جنہیں آتا ہے درود شریف پڑھنے، سب سے بیسٹ آپشن درود ابراہیمی، سیکنڈ نمبر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرے نمبر پر صلی اللہ علیہ محمد۔ ان میں سے کوئی درود شریف پڑھ لیں جن کو آتے ہیں پڑھنے، اگر جن کو نہیں آتا چھوڑ دیں۔ باقی درود شریف ان کے علاوہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر چیز میں نے پہلے بتا دیا، ہر چیز بیسٹ آف بیسٹ بتاؤں گا، ہر چیز ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو ترتیب بتاؤں گا، تعداد بتاؤں گا، ایک ایک چیز وہ بتاؤں گا کہ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی مصیبت، اگر قرضہ ہے، لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے کروڑوں میں قرضہ ہے، انشاءاللہ ایک دن میں قرضوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ رشتوں کے طلبگار ہیں، میری بہنیں جن کو رشتے چاہیے وہ پڑھ لیں۔ یہ عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جو ظالم کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، یعنی کہ اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، آپ کوئی میری بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھی ہے، آپ میری بہن ہیں، آپ کو کوئی شوہر مارتا ہے، شوہر ساس کے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، شوہر آپ پر ظلم کر رہا ہے، دوستو بھائی بہنوں ظالم سے ظالم انسان تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی، دوستو بھائی بہنوں دشمن سارے دوست بن جائیں گے۔ یہ عمل لوگوں کی نفرتوں کو آپ کے لیے محبت میں بدل دے گا، یعنی کہ جتنے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں آج اس عمل کو پڑھ لیں، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی، خدا کی قسم۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو آج تک دوستو بھائی بہنوں جس نے بھی پڑھا اس بندے نے کبھی یہ شکوہ ہی نہیں کیا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے جو بھی پڑھ لیتا ہے راتوں رات مالا مال بن جاتا ہے۔ اب آپ کو دوستو بھائی بہنوں عمل سمجھانے لگا ہوں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، سب سے پہلا کام آپ نے آج کے اس مجرد ترین عمل میں، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں، پہلے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے، اور ایک بار بیٹھ جائیں تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جن کو آتا ہے وہ درود شریف پڑھ کے عمل شروع کریں۔ اب جیسے ہی آپ نے درود شریف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، درود شریف جتنی بار بھی پڑھیں، 1 بار سے لے کر 100 بار آپ کی مرضی ہے۔ اب درود شریف پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے دیکھے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے اس کو سمجھیے گا، ایک ورڈ بھی آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا، اس کو پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں اگر بندہ جس تعداد میں سبحان اللہ آپ کو آج اس عمل میں بتاؤں گا نا، اس تعداد میں بندہ اگر ویسے بھی سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا، فقیر سے بادشاہ بن جائے۔ لیکن آج 14 رمضان کے اللہ والوں کے بتائی ہوئی ترتیب میں جب آپ لوگ اس عمل میں پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھیں گے اور اس میں اور مزید وظائف بھی شامل کریں گے 1-2، تو یقین کریں دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ دنیا کے سب سے غریب ترین انسان ہیں،
یعنی کہ آپ ایسے شخص ہیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں نہ کوئی پیسہ نام کی چیز دیکھی نہیں. کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں کہتے ہیں ہم نے آنکھ کھلتے ہی صرف غربت دیکھی, یعنی کہ اتنی غریبی ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اپنے وقت میں کبھی اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا. ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں. دیکھیں, اگر آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اگر آپ لوگوں کو دیکھ جائیں, لوگوں کے مسائل کو یقین کریں دوستو بھائیو بہنوں, آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے. لیکن اب لوگوں کا دیکھیں, کتنا بھی غریب شخص ہو, دنیا کا غریب سے غریب بھکاری شخص ہو, قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو, دنیا کی کسی پریشانی بیماری میں اس عمل کو پڑھتے ہی معجزات ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ معجزاتی عمل ہے, کراماتی عمل ہے. اب آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ جو پڑھنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں دوستو بھائی بہنوں, بات کو سمجھیے. دیکھیں, سبحان اللہ کبھی آپ نے سوچا ہے ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا لفظ سبحان اللہ عرش تک پہنچتا ہے, فرشتے اسے سجاتے ہیں اور اللہ رب العزت اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے برکت و رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے دوستو؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ ہر عیب سے اور ہر کمی سے پاک ہے. یہ اللہ کی عظمت اور پاکیزگی کا اعلان ہے. یہ اقرار ہے کہ میرا رب ایسا کامل ہے, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ کا ذکر کرنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے, تنگ دستی دور ہوتی ہے اور غیب سے دروازے کھلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو شخص کثرت سے تسبیح کرتا ہے سبحان اللہ کی, اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی کہ آج لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سکون کے لیے دوائیوں میں, موبائل میں, دنیا کی رنگینیوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں, مگر سکون تو سبحان اللہ میں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دوستو بھائی بہنوں, ہر سبحان اللہ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے. وہ درخت جس کی چھاؤں میں سوار 100 سال چلتا رہے تو بھی ختم نہیں ہوتا. دوستو بھائی بہنوں, یعنی کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ذکر اللہ کو بہت محبوب ہے. یہ زبان کا نہیں دل کا ذکر ہے. دوستو بھائی بہنوں, کبھی آپ نے سوچا ہے ہم دن بھر کتنا بولتے ہیں, کتنے فضول جملے, غیبت, لڑائی جھگڑا, ناراضگی کے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں, اور ان سب کے بدلے اگر زبان سے سبحان اللہ نکل جائے تو اللہ کی رحمت کتنی تیزی سے ہماری طرف آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا یعنی کہ اللہ جنت کا سب سے آسان عمل کیا ہے, یا اللہ فرمایا, یعنی کہ حضرت موسیٰ نے السلام نے اللہ سے پوچھا تو فرمایا اللہ پاک سے, اللہ پاک جنت کا سب سے آسان عمل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا. سبحان اللہ میں چھپے 4 بڑے راز ہیں. یعنی کہ سبحان اللہ کی تسبیح دل کی صفائی ہے اور روح کا سکون ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو فرشتے بھی دن رات پڑھتے ہیں. یہ جنت کی چابیوں میں سے ایک ہے. یہ غموں کو مٹاتا ہے, پریشانیوں ختم کرتا ہے اور خوشی یعنی کہ خوشی کی بارش کرتا ہے. تو آج کے اس عمل میں دیکھیں, سبحان اللہ ایک بار ہو گیا, سبحان اللہ 2 بار ہو گیا. جن میری بہنوں نے, میرے بھائیوں نے, ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کی خاص اجازت چاہیے اپنا نام لکھ دیں. دیکھیں ویسے ہی اجازت عام ہے, اگر اپنا نام لکھ کر اجازت لیں گے تو عمل کے فائدے مزید بڑھ سکتے ہیں. اب عمل آپ نے سمجھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں, یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں کہ اس کی ویڈیو سے بنا کر دے دیا. یہ وہ وظیفہ ہے دوستو بھائیو بہنوں جو ایک دن کے اندر آپ کی ہر مشکل, ہر پریشانی کو دور کر دے گا. آپ کی خالی جیب, آپ کی خالی الماری, آپ کی خالی دکان عمل کے پڑھتے ہی رزق اور دولت سے نہ بھر جائے تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر, میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل میں نے آج تک رب کعبہ کی قسم جس کو بھی دیا اس نے کامیابی حاصل کی. دوستو بھائی بہنوں, اب آپ نے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے سکون سے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے گا ایک چیز, بڑی اہم چیز بتاؤں گا, دیکھیں یہ چیزوں کو مس نہ کریں. یہ چیزیں اگر آپ نے مس کر دی تو پھر پچھتاوا رہے گا. پھر یہ چیزیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں, یہ عمل پھر آپ کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا یہ ویڈیو. اسی لیے خدا را ایک جملہ, ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا. اب آپ نے عمل کے 2 نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے, دیکھیں آپ ایک بار دوستو بھائی بہنوں اس عمل کو ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھیے گا جیسا کہ میں نے بتایا نماز کے بعد پڑھ لیں, کیونکہ نماز کے بعد ایک تو بندہ عمل پڑھے گا تو کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا. بجائے اس کے دیکھیں ہر چیز میں نے آپ کو سب سے بیسٹ بتائی ہے, ہر چیز تفصیلی بتائیے کہ آپ کی مفاد میں ہو, آپ کا عمل ناکامی کی 1% بھی چانس نہ ہو. دیکھیں آپ کے پاس رمضان کی 14 تاریخ ہفتے کا پورا دن پوری رات موجود ہے. اگر بات سنیے گا, اگر اس دوران دوستو بھائیو بہنوں آپ لوگ اگر یہ عمل پڑھنے بیٹھ گئے اور کوئی آپ کو ڈسٹرب کر جائے, کوئی فون آ جائے اس دوران, تو آپ نے پھر سے پڑھنا پڑے گا. یہ یاد رکھیے گا. تو ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھیے گا جب فارغ ہوں, فری ہوں. اور سب سے اہم چیز آپ کو بتا دوں, اس عمل کو دوستو بھائی بہنوں آج رمضان کی 14 تاریخ ہفتے کے دن 2-3 بار ریپیٹ کر لیجیے گا. یعنی کہ ایک بار صبح پڑھ لیا, پھر دوپہر پڑھ لیا, شام میں پڑھ لیا, 2-3 بار پڑھ لیں گے
تو عمل کے فائدے ڈبل نہیں ٹرپل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک آدھ بار پڑھ لیتا ہے اور ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا، تو انسان کی جو تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور عمل کے فائدے بھی ہو جائیں گے۔ تو ایک بار صبح پڑھ لیں، ایک بار دوپہر، ایک بار شام پڑھ لیں رمضان کی 13 تاریخ کو، یا ایسا کریں کہ ہر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یا آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت کو، ہر مراد کو، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ کا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، آپ نے پورے 100 اور 101 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ پہلے کیا کریں گے، آپ نے پوری 100 دانے والی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور آپ کو جو اس کے بعد وظیفے بتاؤں گا 2 وظائف اور ہیں، بالکل چھوٹے آسان ہیں، لیکن آپ نے ترتیب وائز پڑھنے ہیں۔ ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا، نہیں تو آپ کا عمل کوئی فائدہ نہ دے گا۔ آپ نے دیکھیں بیٹھ گئے سکون سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پھر سبحان اللہ کو 101 بار پڑھنا ہے، 101 ٹائم، 101 بار سبحان اللہ پڑھتے ہی اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اگر یہ نہیں سمجھیں گے اور آگے بھاگ جائیں گے تو اللہ اکبر پڑھنے کی جو آپ کی جو اس عمل میں طاقت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے پڑھنا کس طریقے سے، یہ بات سمجھیے گا۔ ایک ورڈ بھی دیکھیں، پہلے یہ سمجھ لیں دوستو بھائیو بہنوں، اللہ اکبر سادہ مطلب ہے اس کا اللہ سب سے بڑا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب پہلے سمجھ لیں، تو جب تک مطلب نہ سمجھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں مگر حقیقت میں اس کا مطلب صرف بڑا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر فکر سے، ہر غم سے، ہر دشمن سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر طاقت سے، ہر حکومت سے، ہر خوف سے، ہر امید سے، بس اللہ اکبر ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں دراصل آپ اعلان کرتے ہیں میرے مسئلے بڑے ہیں مگر میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میری پریشانیاں پہاڑ جیسی ہیں مگر میرا اللہ ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، دنیا والے ڈرا رہے ہیں مگر میرا اللہ ان سے بھی بڑا ہے، رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، دشمنوں کا خوف ہے مگر میرا اللہ اللہ اکبر ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے سب کا سب چھوٹا ہے، بیماری بھی، غربت بھی، دشمن بھی، تقدیر کے مور بھی۔ جب انسان یہ یقین لے آئے کہ اللہ اکبر ہے تو پھر دل مضبوط ہو جاتا ہے، آنکھوں میں امید کے چراغ جل اٹھتے ہیں اور زندگی کا ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں آپ نے اس مجرب ترین عمل میں اللہ اکبر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں، اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ دیکھیں اللہ اکبر جب پڑھنے بیٹھیں گے نا ساتھیوں بھائیو بہنوں، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے نا سیکنڈ نمبر والا، اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے، سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ۔ تو آپ نے جب صرف اللہ اکبر پڑھنے بیٹھے نا، جیسے سبحان اللہ آپ نے جیسے ختم کر لیا، پورا 101 بار پڑھ لیا نا، تو آپ نے فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، سبحان اللہ پڑھتے وقت نہیں، سبحان اللہ پڑھنے کے بعد، اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کیسے پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار، صرف 11 بار۔ میں نے پہلے بتایا یہ بڑے کم تعداد میں پہلا وظیفہ بس زیادہ ہے، دیکھیں جو تعداد ہے وہ بتاؤں گا، یہ نہیں اپنی طرف سے کہ 2 بار یہ، 4 بار یہ، 6 بار یہ، جلدی سے پڑھ لیں، جان چھڑا لیں، میری ویڈیو دیکھ لیں اور فٹافٹ سے پڑھ لیں، یہ نہیں۔ وہ عمل 2 مستند جو خود پڑھتے ہو، جو ہزاروں لاکھوں پر آزمائے گئے ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے آخری وظیفہ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں نے آج کوئی لائق نہ کچھ بھی کسی چیز کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل بتا رہا ہوں۔ ہاں عمل کی خاص اجازت چاہیے تو اپنا نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ خصوصی اجازت دے دی جائے گی۔ اب آپ نے آخری وظیفہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، اب اس عمل کا تیسرا وظیفہ، دونوں وظائف کی تعداد میں نہ 1 بار کم نہ 1 بار زیادہ، یہ یاد رکھیے گا، وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہیں چلے گی، سب کچھ چلے گا۔ عمل کے دوران بات چیت نہیں چلے گی، عمل کی بے دلی سے بے ترتیبی پڑھیں گے تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ یہ ارجنٹ بیسس پر آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دے گا، یہ عمل ارجنٹ بیسس پر دوستو بھائی بہنوں آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو پورا کر دے گا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں
اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، آخر میں آپ نے الحمدللہ کو شامل کرنا ہے۔ اور الحمدللہ کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا دوستو بھائیو بہنوں۔ الحمدللہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ دو بار ہو گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں رمضان کی 14 تاریخ کو جس گھر میں الحمدللہ کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دولت میں پیسوں میں کھیلتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے الحمدللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ صرف اور صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب 11 بار پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا، اگر شروع میں پڑھا تھا، نہیں تو خوب ساری دعاؤں کے ساتھ آپ نے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس عمل کو آج ہر حال میں پڑھیے گا، کوشش کیجیے گا اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیں یا زبانی یہ عمل بتا دیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دعاؤں میں شامل ہونا ہو تو کامنٹس پہ اپنا نام ضرور لکھیے گا، عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔